اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی دعا میں وسیلہ بناتا ہے نیک ولیوں کو، نیک بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میرے گناہ معاف فرما دے، یا اس ولی کے وسیلے سے میری فلاں مراد جو ہے وہ یہ پوری کر دے۔ کیا یہ وسیلہ مانگنا اور ان کا وسیلہ دے کے مانگنا، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کو یا کسی شخص کو بھی، کسی ذات کو جب بندہ کسی کا واسطہ دیتا ہے تو وہ ذات اس کی مجبور ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، میں آپ کے والد صاحب کی کوئی چٹھی لے کر آپ کے پاس آیا، اب مجھے معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے وہ ان کے والد ہیں، وہ بڑے ہیں، میں فون کرواؤں گا، ان کا رکا لے کر آؤں گا یا خود ان کو ساتھ لے کر آؤں گا، وہ آپ سے کہیں گے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، وہی آپ سے کہیں گے آپ فٹافٹ سائن کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے آپ کر دیں گے، میں اپنا کام کرا کے چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ جو اللہ سے منوا سکے۔ جو اللہ سے بڑی سفارش جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑے کی ہوتی ہے، اس سے نیچے کی نہیں۔ اور جتنے انبیاء ہیں یہ سب مخلوق ہیں۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے اتنی صراحت کے ساتھ کہا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا ہے اور وہ نہیں بچا ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر، میرے بیٹے کو واپس دے۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، ایک بات کہ وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، وجہ یہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح، تو صالح ہے اور وہ غیر صالح ہے۔ تیرے اور اس کے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے، تیرے منہج میں اور تیرے بیٹے کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کفر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قریبی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو مومن ہے، وہ کافر ہے۔ ایک دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ انی اعیذک کا، جو آج کی موضوع کا اصل جو میرا مقصد تھا بیان کرنے کا، انی اعیذک کا فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر پھر ایسا کیا تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میں تجھے نبوت کے کٹہرے سے نکال کر جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا نبی اپنے لخت جگر کے لیے اللہ سے سفارش کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو رد کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں رب ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہوں تو انبیاء کی رد کر دوں، اور جب ماننے پر آئے تو ابلیس اللہ کا دشمن ہے، اور مسلمان کا بھی دشمن ہے، مومنوں کا بھی دشمن ہے۔ وہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دھتکار تو دیا اور مجھے مردود قرار دے دیا، لیکن میں دوزخ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میں ایک پوری ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس مخلوق میں سے ٹیم بناؤں گا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا۔ ابلیس کی بات آپ کر رہے تھے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جاؤں گا تو جنت میں ضرور، لیکن میں اپنی ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب اس نے ایسا اس لیے کہا کہ چونکہ اس کو پتا تھا کہ میں انسان کی وجہ سے جنت سے دھتکارا گیا ہوں، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اب وہ نفرت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہا ہے۔ تو اس نے دعا کیا کی کہ یا اللہ میری عمر کو لمبا کر دے، عمر کو لمبا کر دے، میری عمر کو بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جا حتی یأتیک الیقین، تجھے وہ یقین سے مراد وہ جو قیامت والے دن ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، عمر دیتے ہیں، زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی اور دعا کو قبول کر لیا۔ وہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کا قریبی اور برگزیدہ ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے، اور ایسا برگزیدہ ہے کہ 950 برس اس نے اپنی زندگی کے قیمتی صرف اللہ کی رضا کے لیے رات دن ایک کر کے، جو قرآن کہتا ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اس قوم کو پکارنے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، میں جیسے جیسے تیری طرف بلاتا ہوں یہ اتنا اتنا مجھ سے دور جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو اس 950 سال
اللہ کے دین کے لیے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ کھپانے والا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان دعا کرتا ہے اور اللہ قبول کر دیتا ہے، اس کے یہ معنی ہے اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے میں مرضی کا مالک ہوں، میں چاہوں تو اپنے دشمنوں کی مان لوں اور نہ چاہوں اپنے پیاروں تو کی اپنے رد کر دوں۔ پیاروں کی چھوڑ دوں۔ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ پر کسی کا زور اور بس نہیں چلتا۔ تو لہٰذا یہ تصور اور یہ عقیدہ رکھنا کہ چونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں میں ان کا نام لوں گا تو اللہ رب العالمین اس کو فوراً قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی صرف نام لینے سے کیا، وہ خود وہ ہستی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے اور آپ نے رد کر دیا ہے، اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ پھر جتنی دعائیں پورے قرآن کے ذخیرے میں شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو واسطے اور وسیلے کے نام سے کسی اور کے نام سے شروع بالکل ہوتی ہے۔ کسی کا واسطہ دیا گیا ہو۔ جتنی دعائیں ہیں ڈائریکٹ، اور ڈائریکٹ ڈائلنگ میں جو مزہ ہے وہ دیکھو، کہیں بھی آدمی سفر کرتا ہے نا، اگر وہ سروس ڈائریکٹ جا رہی ہے وہ مہنگی بھی ہوتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے اور وہ آسان بھی ہوتی ہے، اور جو وایا ہوتی ہے وہ سستی بھی ہوتی ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب آپ کو ڈائریکٹ ڈائلنگ کا طریقہ بتایا ہے اور خود کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو سنتا ہوں، بلکہ فرمایا من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر اللہ سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا شیخ یہ بتائیے، بلکہ حضرت جی تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، حضرت جی تو یہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو کیا دے گا اور تو آئے گا تو کیا لائے گا، ہمیشہ ون وے چلتا ہے ساری زندگی، اور دینے کی کوئی بات نہیں۔ میں آؤں گا تو کیا دے گا، تو آئے گا تو کیا لائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کچھ نہ لا، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، اور میں تجھے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو کس منہ سے آیا ہے، تو کس منہ سے آیا، اللہ کھانا بھی نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ شیخ یہ بتائیے، یہ سننے میں ایک آیا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان، اللہ کے نبی، جب یہ جنت سے نکالے گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جنت سے جب یہ نکالے گئے تو اس وقت جنت کے دروازے پہ انہوں نے ایک کلمہ لکھا دیکھا، غالباً اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا جاتا ہے کہ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ تو جب یہ دنیا میں آئے تو انہوں نے اس نام کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ بات بھی صرف جہلاء میں مشہور ہے اور قرآن مجید کی صریحاً نصوص کے خلاف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمے ایسے سیکھے جن پر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور قرآن مجید نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت کی کہ وہ کلمے جو اللہ رب العالمین سے سیکھے تھے وہ کلمے کیا تھے۔ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی میدان عرفات جہاں آج ہادی جا کر اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اسی میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں بھی اور میری بیوی دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا، ہمارے اس قصور کو نظر انداز نہ کیا تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو اسی منجھدار میں ڈوب جائیں گے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو پھر قبول کیا۔ کسی واسطے اور وسیلے کا کوئی تصور آدم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر نہیں ہے، یہ صرف جہلاء کے سینوں میں یہ باتیں ہیں، یہ قرآن و سنت کی نصوص کے صریحاً خلاف۔ اچھا دوسری طرف ہم آتے ہیں، اسی بات کو کنٹینیو تھوڑا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا نا کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کا وسیلہ دینا، کسی ولی کا یا کسی نبی کا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ تو میرا یہ کام کر دے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ جو چیز اس میں جائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص موجود ہے، اللہ کے نبی آگے موجود ہیں، اور وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرے لیے دعا فرمائیں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری امی یہ قسم کھائے بیٹھی ہے کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی، اور مجھے میری والدہ سے بہت محبت ہے اور وہ روٹی نہیں کھا رہی، مجھے کہتی ہے تو اسلام چھوڑ۔
اور مجھے جس طرح اماں سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ اسلام سے محبت ہے، لیکن میں اماں کو بھی گنوانا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، میری اماں کے لیے دعا کریں، اللہ اسے ہدایت دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سیرت کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ وہاں سے بھاگے اپنے گھر کی طرف، تاکہ یہ دیکھوں کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. چنانچہ دروازے پہ دستک دی اور پتا چلا کہ اندر پانی کے جیسے نہاتے وقت جو پانی کا شور ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، پانی گرنے کی آواز، وہ آ رہی ہے. اور وہ سمجھ گئے کہ میری والدہ نہا رہی ہیں اور شاید کچھ انقلاب آ گیا ہے. جیسے وہ فارغ ہوئی اور دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں سے تو آ رہا ہے. اللہ. تو یہ اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ نے دعا کرائی. تو اس طرح کوئی بھی آج کوئی بزرگ آدمی ہے، آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا فرمائیے، تو بالکل وہ دعا کرے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں قحط سالی آئی، استسقاء کے لیے نبی کے چچا کو انہوں نے آگے کیا. تو انہوں نے کہا کہ انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم پہلے تیرے رسول کو آگے کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، اور اب بعم نبیک ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں اور اس کو ہم آگے کر رہے ہیں، تو ہمیں بارش دے. اب اس لیے کہ وہ زندہ ہے، چچا بھی اب زندہ ہے، تو زندے کو وسیلہ بنانا اس لیے جائز ہے کہ وہاں شرک کا شیبہ اس لیے نہیں آتا کہ جب وہ میرے سامنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا تو مجھے یہ یقین آئے گا کہ جس طرح میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی اسی کا محتاج ہے، اس سے مانگ رہا ہے. جبکہ مرا ہوا جب قبر کے اندر ہوتا ہے ہم یہ کچھ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے میری دعا سنی ہے نہیں سنی ہے، ہاتھ اس کو پتا ہے نہیں پتا ہے، یہ اللہ کے آگے محتاج ہے نہیں ہے. تو وہاں پھر وہ جو ہمارے یقین اور نظریات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، توحید کے منافی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور خود حضرت عمر کے اس عمل میں بھی ہمارے لیے درس موجود ہے کہ نبی کریم کا روضہ اقدس تو مدینے میں موجود تھا نا. جب قحط سالی آئی ہے، اگر فوت ہونے والوں سے توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روضہ اقدس پر تشریف کیوں نہیں لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول پہلے بھی آپ ہی تھے، ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو اب بھی آپ ہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت عباس کو نبی کے چچا کو آگے کھڑا کر کے ان سے دعا کروا رہے ہیں اور روضے پہ جا کے دعا نہیں کر رہے. تو گویا حضرت عمر کے طرز عمل نے بھی مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ اگر تم نے دعا کرانی بھی ہے تو کسی زندہ شخص سے کراؤ، فوت ہونے والے سے تم دعا بھی نہیں کرا سکتے ہو. اللہ سے دعا